السوال السادس عشر، 16واں سوال، اتجوزون وجود نبی بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام وهو خاتم النبیین وقد تواتر معنی قولہ علیہ السلام لا نبی بعدی۔ 16واں سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بات اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترۃ المعنی سے بھی ثابت ہے، تو کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے وجود کے قائل ہو، یا حضور کے بعد تم کسی اور نبی کو نہیں مانتے؟ تو حضور کو آخری نبی مانتے ہو یا آپ کے بعد کسی اور نبی کو بھی مانتے ہو؟ یہ ہے 16واں سوال۔ اس میں حضرت نے جواب دیا، اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے آپ کے بعد کوئی نبی، میں یہ اونچا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی صحیح طرح کر لیں، پھر میں بات دوں گا تو آپ کے دماغ میں بیٹھے گی، ورنہ آپ کو اس بات کی قیمت محسوس نہیں ہوگی جو بات میں نے کی ہے۔ میں اتنی وضاحت کرتا ہوں اور بعد میں کسی کو شک پڑ جاتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں تو میری قدر نہیں کرتے، اور ان کے الفاظ میں انا کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ناک کا علاج کرو، ناک کر کچھ بندے کو ناک کا بھی علاج کرانا چاہیے نا، سارا قصور ہمارا ہی تو نہ گنتے رہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ترجمہ نہ کریں، یہ ترجمہ کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ کہیں گے، اب سن لیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی تشریح، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر قادیانیوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نبی ہوں گے۔ تو آپ تو کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایک آدمی آئے، اس کی دو حیثیتیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مثال سے سمجھ لیں، پنجاب لاہور میں اجلاس ہو گورنروں کا، اجلاس ہو گورنروں کا، میٹنگ آف گورنرز۔ اب اس میں گورنر آئے بلوچستان کا، گورنر آئے خیبر پختونخوا کا، اور گورنر آئے سندھ کا، گورنر آئے گلگت بلتستان کا۔ اب یہ جو بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا اور سندھ سے گورنر لاہور آئے ہیں، آپ بتائیں وہ لاہور میں آنے کے بعد یہ پنجاب کا گورنر ہوگا یا بلوچستان ہی کا رہے گا؟ بلوچستان کا گورنر اگر پنجاب آ جائے سرکاری میٹنگ میں وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے وفاق کی طرف سے، تو یہ پنجاب کا گورنر تو نہیں بنے گا، کہاں کا رہے گا؟ لیکن اب یہاں پر آئے گا تو سرکاری نمائندگی کی حیثیت ختم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ اب ہم کہیں گے یہ گورنر بھی ہے لیکن پنجاب کا نہیں، بلوچستان کا۔ اس کے احکام گورنر ہونے کی حیثیت سے نافذ نہیں ہوں گے۔ یہاں اگر حکم نافذ ہوگا تو وہی ہوگا جو پنجاب کا گورنر کہے گا، اور اس کے بھی اس پر سائن ہوں گے، تو یہ مانے گا جو آپ کا حکم ہے میں اسی کو نافذ کرتا ہوں، میں اپنا حکم یا نافذ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن اس امت کے نہیں، بنی اسرائیل کے۔ نبوت کی حیثیت ہوگی، لیکن کون سی نبوت؟ اب بنی اسرائیل تو سامنے نہیں ہے، اب ہے کون؟ آخری نبی کی امتی۔ حیثیت وہ ہوگی، لیکن اب جو ہوں گے وہ جو مسائل اور شریعت نافذ کریں گے وہ آخری نبی کی، اپنی شریعت نہیں۔ تو یہاں آئیں گے تو گزشتہ نبوت بنی اسرائیل والی نبوت بھی ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی والی حیثیت بھی ہوگی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل یہاں پر ہے نہیں، اس لیے اب نبوت کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے بلکہ حضور کی امت کی حیثیت سے کام کریں گے۔ یہ میں نے سمجھایا کہ دو حیثیتیں کیسی رہتی ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں قادیانی
آپ نے ان کا نبی ہونا بھی مان لیا، امتی ہونا بھی مان لیا۔ اسی طرح مرزا صاحب امتی بھی ہیں اور ذلی اور بروزی نبی بھی ہیں، نبوت بھی ان کے اندر ہے اور امتی ہونے کی حیثیت بھی ہے۔ اگر ان میں دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں تو ان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہم انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں تو ان کو نئی نبوت نہیں ملی، بلکہ نبی پہلے سے تھے اور آئے اب ہے، اور مرزا نبی پہلے سے تھا آیا اب ہے نا، یہ پہلے تھا ہی نہیں، یہ اب ہی آیا ہے، اور اب اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے اس لمبی تقریر سے بچنا ہو تو سب سے آسان ترجمہ یہ ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے، نازل ہونا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔ اب آپ طلبہ ہیں، آپ کہیں گے جی پیدا ہونا ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ لا نبی یا بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح، ویسے ہم کہہ لیتے ہیں منصوب ہوتا ہے، اور بعدی یہ خبر ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ اب بعدی تو مرفوع نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اصل خبر معذوف ہے اور یہ بعدی اس کے متعلق ہے۔ بعد مضاف اور یازمین متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا محذوف کے۔ وہ محذوف کیا ہے؟ محذوف کیا ہے؟ محذوف کوئی نکالیں گے ترجمہ پھر ہوگا نا۔ عام طور پہ محذوف نکالا جاتا ہے ثابت اور کائن، اب ترجمہ ہوتا ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کائن۔ اور جب ہم اس کا محذوف اور مان لیں، محذوف مان لیں مولود، اب معنی ہوگا لا نبی یا بعدی، لا نبی یا مولود بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترجمہ کرنے کے لیے محذوف نکالنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے آپ ایسا محذوف نکالیں جس پر اعتراض ہے یا ایسا نکالیں جس پر اعتراض نہیں ہے، تو محذوف کون سا بہتر رہے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں محذوف مولود نکالیں تو ترجمہ ہوگا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی کے ساتھ نیا کا اضافہ کر لیں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ پرانے نبی ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے۔ نئے نبی کا آنا اور ہے اور پرانے نبی کا آنا اور ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ نیا نبی ہے اور پرانا نبی ہے، یہ پرانے کا لفظ آپ نے کہاں سے نکالا کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پرانا نبی ہونا یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ حضرت مریم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی ہے تو بشارت میں کچھ کلمات کہے، آپ کیا کیسا بیٹا پیدا ہوگا؟ ان میں ایک صفت یہ بیان کی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آپ کو جو اللہ بیٹا دے گا وہ ایسا ہوگا وہ بچپن میں بھی بات کرے گا جیسے سمجھدار اور بڑے لوگ کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا جیسے بڑے لوگ اور سمجھدار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بچپن میں جب عام بچہ نہیں باتیں کر سکتا اس وقت بات کرے اور بات بھی ایسی سے سمجھدار کرتا ہے، یہ تو قابل تعجب ہے نا، یہ تو عجیب بات ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں آ جائے اور ایسی بات کرے جیسے سمجھدار کرتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب بات نہیں۔ بچہ ہو 6 سال کا اور یہ تو 6 سال کا نہیں چند دنوں کا ہے اور ایسے بات کر جیسے سمجھدار لوگ باتیں کرتے ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کی عمر ہو 50 سال اور بات کرے جیسے 50 سالہ والا کرتا ہے، یہ تعجب کی بات کون سی ہے؟ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی ہے نا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کہلا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے جب یہ کہل ہوں گے، جب کہول ہوں گے نا بوڑھے، ابھی انہوں نے آنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا آپ کی عمر تھی 32 سال، کوئی کہتا ہے 33 سال، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 30 اور 35 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 32 سال، تو 32 سال کا بندہ کہول ہوتا ہے یا شباب ہوتا ہے؟ کہول تو نہیں ہے نا، شباب ہے، جوان ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کتنے سال رہیں گے؟ جی 40۔
اب بوڑھے ہو جائیں گے یا شباب ہوں گے؟ اللہ جبرائیل نے کہا ہم ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اب ہے وَكَهْلَ تب ہے، سمجھ آ گئی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ یہ اب ہے اور وَكَهْلَ تب ہے، ابھی بچے ہیں اور بات بڑوں کی طرح ہے، اور پھر بڑے ہوں گے اور بات بڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا وقت آنا ہے کہ جب بوڑھے ہو کر بات کریں گے، وہ بھی وقت آیا نہیں بلکہ آنا ہے۔ تو بوڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ بہت پرانے آدمی ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے بڑے پرانے مدرس ہیں، یہ ہمارے بڑے پرانے تبلیغی بھائی ہیں۔ پرانے کہتے ہیں نا، تو پرانا کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل جوان ہو یا تھوڑا سا بوڑھا ہو؟ پرانا جتنا پرانا ہوگا اتنا بوڑھا ہوگا نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نئے نبی ہوں گے یا پرانے نبی؟ اور دیکھو ہم نے قرآن کریم سے ثابت کر دیا ہے، اس لیے میں نے کہا ترجمہ کریں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ